عمران اسماعیل صاحب، بات یہ ہے کہ آج مولوی محمود صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو جنرل فیض سے پی ٹی آئی بڑی فیضیاب ہوئی ہے، اور جو پی ٹی آئی جنرل فیض سے فیضیاب ہیں ان کے لیے آگے مشکلات ہیں. ذرا ان کے نام بتانا آپ پسند کریں گے کیونکہ آپ تو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. کیا چل رہا تھا، کتنا بڑا اسٹرانگ نیکسس تھا، اور کس طرح سے پی ٹی آئی فیضیاب ہوتی رہی، اور پوسٹ ریٹائرمنٹ کی میں پری ریٹائرمنٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ دونوں بات بتائیں. نہیں، پوسٹ ریٹائرمنٹ کا تو میں پریوی نہیں ہوں، بیکاز تو بہت دور چلے گئے تھے، ہماری بڑی دوریاں ہو گئی تھی، کوئی وہ نہیں فوراً تو جیل نہیں گئے تھے نا سر، فوراً تو جیل نہیں گئے تھے نا. جیل نہیں گئے تھے، میں نے کہا دوریاں ہو گئی تھی. فیض صاحب کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں تھا پی ٹی آئی سے. اچھا ایک سیکنڈ میں اس کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کا پی ٹی آئی سے کوئی لنک نہیں رہا؟ جی نہیں رہا، ڈائریکٹ لنک نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کہیں سے بات چیت چل رہی ہو تو، لیکن میرے تھرو تو کوئی لنک نہیں تھا. میں کراچی ہوتا تھا، وہ ادھر تھا، مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ وہ کتنا ان کا تعلق واسطہ رہا ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا. لیکن جب ہماری حکومت تھی تو حکومت میں ان کی پوری دیکھیں نا، ہماری تو گورنمنٹ ہی نہیں بنتی تھی اگر یہ فیض صاحب اور باجوہ صاحب ہمارا ساتھ نہ دیتے. تو ہم الیکشن جیت ضرور گئے تھے، پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئے تھے، لیکن گورنمنٹ بنانے کے لیے جو نمبرز درکار تھے وہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے تھے. وہ نمبرز بھی پورے ہوئے، پھر ہماری حکومت بھی بنی. جب حکومت بنی تو حکومت چلانے میں بھی فیض صاحب کا بڑا عمل دخل رہا ہمارے ساتھ. حکومت کو کھڑا رکھنے میں بھی وہ ان کا کردار رہا. تو وہ چیزیں تو سب کے سامنے ہیں. اب وہ ذاتی طور پہ کر رہے تھے یا ایز اے انسٹیٹیوشن وہ یہ کام کر رہے تھے، کسی بھی جماعت کو جو بھی اقتدار میں آتی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو، پی ایم ایل این ہو، تو وہ اس کو تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.